ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور لاہور میں بارشوں کے بعد جو تباہکاریاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے آپ نے خبروں میں سنا ہوگا. اس وقت کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ ہم جانیں گے. ہمارے نمائندے وحید گجر لاہور میں موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وحید، ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ہم نے سنا کہ کچھ لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں جس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، اور جو اس وقت تباہکاریاں ہیں، جو اس وقت حالات ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی بارش تھی. 291 ملی میٹر جو بارش ریکارڈ کی گئی کل. تو 291 ملی میٹر بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی بھی جو ہے وہ سامنے نکال کے رکھ دی، جہاں پر ضلعی انتظامیہ جو ہے ان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. اور یہ کہا گیا کہ 30 سالہ جو ریکارڈ ٹوٹ گیا، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ 30 سالہ میں انتظامیہ نے کام کیا کیا. دوسری جانب میں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں پر انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا رہا، وہیں پر ریلوے جو انتظامیہ ہے اس کی کارکردگی بھی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی. گزشتہ روز میں ایک چھت گری ریلوے کالونی میں، تو 3 افراد جو ہیں جن میں ایک بچہ چھوٹا شامل تھا وہ ہلاک ہو گئے. مگر اس جگہ اس وقت ہم موجود ہیں، اس وقت یہ ریلوے روڈ ریلوے کالونی ہے. میرا کیمرہ مین محمد زاہد اگر میرے کمی دکھائے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک درخت ہے جو کہ گرا ہے اور 4 گھر جو ہیں اس کے نیچے آگے ہیں. رکشہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اس کے نیچے دب چکا ہے، اور کچھ تھوڑا سا کام جو ہے اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت کر کے اس کو درخت کو کاٹا ہے. تو اس 4 گھر کے افراد جو ہیں وہ بڑی مشکل سے ایک دوسرے کے گھروں میں رات انہوں نے گزاری ہے. کچن ٹوٹ گئے ہیں، واش روم ان کے ٹوٹ گئے ہیں. تو کچھ اہل علاقہ سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ابھی تک ریلوے کی جانب سے کوئی ان کے پاس آیا یا نہیں آیا. سر کیا کہیں گے، کس طرح سے رات گزاری ہے؟ 4 گھر گر کے آپ کے. سر ہم دوسرے کے گھروں میں بڑی مشکل سے جا کے گزار کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو واش روم ہے ہمارا وہ بھی ہم لوگوں کے گھروں میں بڑی مشکل سے جاتے ہیں. ہماری عورتیں بھی، بچے بھی بہت تنگ ہیں، بچیاں بھی پریشان ہیں. ہم کے لوگوں کے گھر سو رہے ہیں، ہمارے گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں رہ گئی. تو یہ بتا دیں کہ آپ کے تو ادھر میں نے باہر دیکھا کہ لکھا ہوا کہ یہ کوارٹر جو خالی کر دیں، خستہ حال ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ سر جی جب بھی ہم کو یہ اپلیکیشن دیتے ہیں نا کہ ان کی مینٹیننس کی جائے، تو اس وقت یہ فوری طور پہ آ کے لکھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ 5% جو ہے نا یہ مینٹیننس کا کاٹتے ہیں، لیکن ہمارا مینٹیننس میں کچھ بھی نہیں کام کرتے. دیکھیں، آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ 5% جو ہے ہر ملازم کا ماہانہ کاٹا جاتا ہے مینٹیننس کے والے سے. مگر ان کا کہنا ہے کہ جب یہ شکایات کرتے ہیں کہ ان کا گھر جو ہے وہ خستہ حال ہو چکا ہے، تو ریلوے انتظامیہ جو باہر یہ لکھ کر چلی آتی ہے کہ یہ مکان کو خالی کر دیا جائے. تو یہ صورتحال ہے کہ ڈی ایس ریلوے ڈوگر صاحب وہ بھی ان کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی. کل 3 افراد جو ہے جہاں بحق ہو چکے ہیں. ابھی شاید ریلوے انتظامیہ یہ انتظار کر رہی ہے کہ اور جانے جو ہے وہ اور جانی نقصان ہو، پھر جا کر وہ کوئی نوٹس لیں گے. یہی صورتحال ہے ریلوے کے جتنے بھی کوارٹر ہیں. اکثر اوقات کی یہی شکایات ہے، وہ خستہ حال ہے. 2 سال 1.5 سال جو وہ پرانے کوارٹر ہیں، اور جب بھی کمپلین کی جاتی ہے تو لکھ دیا جاتا ہے باہر کہ اس کو جو خالی کر دیا جائے. ڈی ایس ریلوے یہ خواجہ سعد رفیق بہتر کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ان کو ان ملازمین کا بھی خیال رکھنا ہوگا. ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹے درجہ چہارم کے سارے تقریباً ملازمین ہیں جن کے یہ چھوٹے کوارٹر ہیں، اور یقیناً ان کا ایک بڑا ریلوے کی ترقی میں بڑا کردار بھی ہے. مگر ان کی ہی حفاظت کے لیے ریلوے انتظامیہ جو انتظامات کر رہی ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں یہ درخت جو ہے وہ گرا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے ریلوے کا کوئی عملہ یہاں پر نہیں پہنچا. 3 سے 4 گھر جو ہیں مکمل طور پر وہ زمین پر سو چکے ہیں. رکشہ جو چلاتا تھا دیہڑی دار وہ دیکھ لیں، وہ رکشہ بھی اس کا دبا پڑا ہے. تو یہ صورتحال ہے مجموعی طور پر. ویسے اگر ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے لاہور کی، تو 6 سے 7 لوگوں کی اموات کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہیں، اور ساتھ یہ بتا دیا گیا جی کہ 30 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا. یہ بتانا نہیں بتایا انہوں نے کہ 30 سال میں آخر انہوں نے کام کیا کیے. یقیناً یہ بھی ایک بات درست ہے کہ واسطہ انتظامیہ کے اہلکار جو ہیں وہ سارا دن موجود بھی رہے، مگر جب مشینری نہیں ہوگی، جو پاس سامان نہیں ہوگا، تو وہ کس طرح سے کام کرے گا. مگر دوسری جانب بارش نے ہر محکمے کا جو وہ چہرہ اچھی طرح نکھار کر سامنے لا کے رکھ دیا. ریلوے انتظامیہ ہو، ضلعی انتظامیہ ہو، لسکو ہو، کوئی بھی محکمہ جو ہے 291 ملی میٹر بارش سے بچ نہیں سکا. بہت شکریہ وحید گجر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. بہت بہت شکریہ وحید گجر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور یہ تو ہمیشہ کی کہانی ہے، اور یہی بات ہے کہ 30 سال میں آپ نے کیا کیا یہ نہیں پتا. 30 سال کے ریکارڈ ٹوٹتے رہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا خزانہ ہمیں ملتا ہے، ہم اسے ایسی زحمت بناتے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں بارش نہیں ہونی چاہیے، جبکہ یہی بارشیں ہیں جو ہماری پانی کی نیڈ کو مکمل کریں گی. لیکن ہم اس قدر نالائق ہیں کہ ہم نے کچھ آج تک کیا ہی نہیں کہ ہم اس کی کنزرویشن کیسے کریں گے، ہم اس پانی کو کیسے استعمال کریں گے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جن کے پاس پانی نہیں ہے وہ ری سائیکل کر کے پانی کا استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں دیتا ہے.
مگر ہم لوگ اس کو اپنے پاس سمیٹ نہیں سکتے. بڑے ہی ہم شاید بد نصیب لوگ ہیں اس حوالے سے. اور اس کے علاوہ بھی جو انتظامیہ کے حالات ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور جس طرح سے ان کے گھر دب گئے اور رکشہ دب گیا اور زندگیاں تباہ ہو گئیں. یہاں پر سندھ میں سیلاب آیا تھا, ان کا آج تک نہیں پتہ چلا, تو یہ تو خیر